نمازیں پڑھنے والا ہے، وہ جو کعبے کے گوشے میں روزے رکھنے والا ہے، ایک خرابی یہ ہو کہ اس کے دل میں میری آل کا بغض ہو، فرمایا پھر نمازہ نہیں کام آن گی۔ یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، فرمایا پھر نمازیں نہیں کام آئیں گی، پھر زکاتیں نہیں کام آئیں گی، اس بغض کی وجہ سے یہ حضور فرما رہے ہیں۔ فرمایا داخل النار، کدھر جائے گا؟ کس کی وجہ سے؟ اب اگر میرا جملہ سمجھ میں آئے تو بولنا، خدا کا واسطہ ہے ہماری چپ نے ہمیں مروا دیا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کی طرف اتنا بلنڈر کو سناتے ہیں، آگے سے لوگ کہتے ہیں واہ واہ واہ، میں کہ وہ واہ واہ کرتے ہیں، سنی واہ واہ نہیں کرتے، سنی کو بات سمجھ میں آئے، سنی کہتا سبحان اللہ۔ تو واہ زندہ رہا، زندہ رہا، زندہ رہا، زندہ رہا، زندہ رہا۔ دیکھو ذرا اب کدھر گئی جی نمازیں؟ پڑھنے والا تو بیت اللہ میں نمازیں پڑھ رہا ہے، پڑھنے والا تو مسجد حرام میں روزے رکھ رہا ہے، لیکن حضور نے فرمایا نمازیں کام نہیں آئے گی، زکاتیں کام نہیں آئے گی، فرمایا حج کام نہیں آئے گا، روزے کام نہیں آئیں گے، اگر تیرے دل کے اندر میری آل کا بغض ہے تو آگ کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ جو بغض رکھے وہ آگ میں جائے گا، جو پیار کرے۔ سنو ذرا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اللہ کے بندوں اگر پیار ہے تو بولنا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک دن کا پیار جو مصطفیٰ کی آل سے کیا جائے 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ توجہ رکھنا، اے جڑیاں میں گلاں کیتیاں نے، میں کون؟ آئی ایم سنی۔ کون میں؟ سمجھ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں بھائی وہ آل کی شان کو بڑا مقام بیان کرتے ہیں، اور میں کہ بھائی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بڑا بیان کون کرتے ہیں، دیکھا یہ جاتا ہے قرآن کے مطابق کون بیان کرتا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے فرامین مصطفیٰ کے مطابق ان کا مقام کون بیان کرتا ہے۔ یہ میں آپ کے، اگر آپ کی عقیدت بھی صحابہ تک ہے تو میرے ساتھ بولنا، ارے ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے وجود میں جان مصطفیٰ کی آل کی وجہ سے ہے، ہمارے وجود میں سانسیں مصطفیٰ کی آل کی وجہ سے ہے، اور یاد رکھنا ہو سنتی، یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں، ہو سنتی، مچھلی پانی کے بغیر چند لمحے رہ سکتی ہے، سنی مصطفیٰ کی آل کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ میں آپ کو اپنے بڑوں کی اخبار سناتا ہوں، مجھے بتاؤ پتہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کون ہے؟ اعلیٰ حضرت 100 سال کے مجدد ہیں، حضرت مجدد الفسانی 1000 سال کے مجدد ہیں۔ آپ نے یہ بات لکھی، سنیو بات سمجھ میں آئے تو بولنا، ایسے نہیں کہ اتنا بڑا جملہ آپ کے اوپر سے گزر جائے۔ یقین جانو ہم جب سے چپ ہے نا، اس چپ نے ہمارے اندر بربادی شروع کر دی ہے۔ بولا کرو، کھل کے بولا کرو، کوئی بندہ یہ کہے نا میں فلانا ہوں، آپ کہا کرو میں سنی ہوں۔ ہاں بھائی، ہمارا ہی سینہ ایسا سینہ ہے جس کے سینے میں نہ مصطفیٰ کی بے ادبی کا داغ ہے، نہ صحابہ کی بے ادبی کا داغ ہے، نہ اہل بیت اطہار کی بے ادبی کا داغ ہے۔ اور ہمیں تو دیکھ کے سارے کہتے ہیں، ہمیں چھوڑ کے سارے کہتے ہیں اے اونے جڑے سارے نوں مانتے ان کو پتہ سی سارے نوں کیوں ماننے ہیں۔ میرے جوانوں تسی سنو بات توجہ کے ساتھ، پتہ ہم سب کو کیوں مانتے ہیں۔ یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں اعلیٰ حضرت صاحب بریلوی نے لکھا، آپ نے فرمایا اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے کبھی بھی ہمارے عقیدے میں رافضیت نہیں آ سکتی، خارجیت نہیں آ سکتی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم نے صحابہ کو ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں مانا، ذات کی جمع ہے ذوات، صحابہ کو ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں مانا۔ میں بات کو کھولتا ہوں ذرا لیکن توجہ ہو، فرماتے ہیں ہم نے آل کو ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں مانا۔ میں بات کھل کے کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صدیق اکبر کو ان کی ذات کی وجہ سے ہم نے نہیں مانا، حضرت عمر کو ان کی ذات کی وجہ سے نہیں مانا، حضرت عثمان کو ان کی ذات کی وجہ سے نہیں مانا، مولا کائنات۔ میں جب نام لیتا ہوں اب مولائی ہے، اور یاد رکھنا وہ جو
عقیدہ وہی ہے جو ہمارا عقیدہ ہے. یہ تھوڑی بات ہے حضرت والا. اب دیکھو جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں, اللہ کے بندو ہمارے بڑوں نے لکھا کیا, حضور کی یاد کے بغیر سننے کا تو گزارا کوئی نہیں. لیکن یاد رکھنا صحابہ کی عظمت پہ جب ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آؤ سے پیار نہیں کرتے. تمہیں تو پتہ ہی نہیں, اس لیول کا شعر لے کے آؤ. یاد رکھنا شعر وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. اگر جب وہ حد سے بڑھ جائے, کفر اور شرک کی طرف چلا جائے, پڑھنے والے کا بھی بیڑا غرق ہے, سننے والے کا بھی بیڑا غرق ہے. اس لیول کا شعر ان کے پورے مسلک میں دکھا دو, میں بھاگ جاؤں گا. جو میرے امام نے لکھا, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور. 3 4 نہیں گنائے, 5 6 نہیں گنائے, تو ہے اہل نور, تیرا سب گرانا نور کا. سنو میری بات, حضرت مجدد فسانی, میں نقشبندی ہوں, اور یاد رکھنا برصغیر میں جو نقشبندیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ حضرت مجدد فسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ ہے. پتہ حضرت مجدد فسانی نے کیا بات لکھی؟ میں چاہتا ہوں توجہ میری طرف رکھیں. اگر توجہ آپ کی بڑھ گئی تو پھر گفتگو کا لطف نہیں آئے گا. آمنے والے آئے وہ آ کے بیٹھیں گے, جتنے بھی معزز ہیں آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے. سارے بولو حضرت مجدد الفسانی. اے اپنے پترانو دسو یہ کون ہے؟ ہمارے نکے نکے بچے کو پتا ہے بابر اعظم کون ہے, شعیب اختر کون ہے. وہ جس نے سکور کر کے میچ جتوایا ہے اس کا سب کو پتا ہے, جس نے برصغیر کے مسلمانوں کا ایمان بچایا ہے. یہی تو وجہ ہے پھر آپ روتے ہو پتر بگڑ گیا, میں کی کرا, میں 25 سال لگائے لے. بھائی تم نے دین کا وفادار نہیں بنایا, اس لیے تو یہ بگڑا ہے. دین کا وفادار تم نے بنایا ہوتا, یہ تیرے سامنے آنکھیں نہ نکالتا, یہ تیری آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالتا. دین بتاتا ہے کہ باپ کا مقام کیا ہے, دین بتاتا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے. ان کو بتاؤ سنو جوانو, مجدد فسانی کون ہے؟ جنہوں نے دین اکبری کے راستے کو روکا اس کو مجدد فسانی کہا جاتا ہے. جس نے جگیر کے دربار کے سامنے گائے کو ذبح کیا اس کو مجدد فسانی کہا جاتا ہے. گردن نہ جھکی جس کی دلگیر کیا اس کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا یہ گردن کٹ سکتی ہے, غیر اللہ کے سامنے جھک لے سکتی ہے. اگر آپ میرے سنو سارے بات, آپ گوگی کے لوگوں دیکھو نا بڑا دعویٰ کرتے ہیں ہمیں بڑا پیار. آپ کو پتا ہے ملک شاہ ولی رحمت اللہ تعالیٰ کا عرصہ دوسرے دن میرا بیان تھا, تیسرے دن وہاں پہ خسرے ناچی ہے. کتنے گئے تھی کوئی پاگلے میں بیٹھ تو اٹے پیو کی کپڑ کے کوئی خسرا نچے نچے دو گے. یہ پیار ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, ملک شاہ ولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہماری اتنی بڑی بارگاہیں ہیں, تیسرے دن خسرا ناچا. ویڈیو حضرت سوشل میڈیا پہ موجود ہے. کون ہے پتہ ملک شاہ ولی کون ہے؟ حضرت موسیٰ کاظم کی اولاد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نکلو نا تھے بات, صرف نعرہ حیدری لانا کافی ہے, ان کی عزت کا دفاع کوئی نہیں. وہاں پہ پروگرام شروع کرایا تو میرے شیخ گرامی میرے پیرو مرشد علامہ خالد محمود کیلانی صاحب نے شروع کروایا ہے. اور قربان جائے میرے جناب نے وہاں پر افضلیت صدیق کے اندر نے گفتگو کرائی ہے اور بتایا ہے ہمارا عقیدہ وہی ہے جو علی کا عقیدہ ہے, صدیق دا پہلا نمبر. بھائی جرا مشکوک کیوں نہ بولے, میرا ذرا کلام ہی کوئی نہیں, کیونکہ جرا ہو گیا ہے. سارے بولو صدیق دا پہلا نمبر, سارے بولو صدیق دا پہلا نمبر. یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے, قرآن, اور اللہ کی عزت کی قسم مولا کائنات کا بھی یہی عقیدہ ہے, صدیق دا پہلا نمبر. سارے بولو صدیق اکبر کا پہلا نمبر. ہاں یہ اللہ کے یہ کوئی وہ باتیں نہیں, ورنہ یاد رکھے ہو یہ کوئی ڈنڈی ماری مولا کائنات نے فرمایا جڑا مینوں فضیلت دے حضرت ابو بکر صدیق کو